ابھی رمضان کا جب چاند نظر آنے والا ہوگا نا، چاند کی جب خبریں آنے لگیں گی تو سوشل میڈیا پر وظیفے مختلف قسم کے وائرل ہوں گے۔ کوئی کہے گا کہ اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، کوئی کہے گا کہ اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھ لو، چاند نظر آنے کے بعد فلاں فلاں سورت کو اتنی اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے تو مال میں برکت ہوگی، غریبی دور ہوگی، اور قرض ادا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے وظیفے وائرل ہوں گے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر آپ اصولی بات سمجھیں۔ اصولی بات کیا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ قرآن کریم کی آیت یا کسی سورت پر مشتمل ہے تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بزرگوں کا تجربہ ہوتا ہے، بزرگ اس بات کا تجربہ کرتے ہیں کہ اس سورت کو اتنی اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے تو ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اس سے مال میں برکت ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے اور یہ درست بھی ہے۔ لیکن میرے دوستو، آج آپ ایک بات سمجھیں کہ ابھی جو لوگوں کا رجحان وظیفوں کی طرف یا تعویذات کی طرف جو بڑھ گیا ہے، اور قرآن سے یا حدیث سے کوئی ثابت چیز ہے کہ اس کو کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ عام لوگوں کو دیکھو کہ اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ان کو اگر آپ کے بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ حل ثابت ہے، آپ یہ کام کرو، تو لوگ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیں گے، اور بتایا جائے گا کہ ہاں فلاں تعویذ لے جاؤ، اس کا یہ اتارا کر لو، اتنی مرتبہ اس کو جلا دینا، یہ پہن لینا، تو اس کو لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس پہ لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں۔ عام لوگوں کا یہ رجحان ہو گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی احادیث سے ثابت جو چیزیں ہوتی ہے، قرآن کریم سے ثابت جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ آپ عوام کو دیکھیں کیا کرتے ہیں، وہ وظیفے کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں۔ اب یہیں پر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے چاند نظر آنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دعا پڑھ لیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، بعض روایتوں میں بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاند کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ہلال رشد وخیر، 3 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، ہلال رشد وخیر، ہلال رشد وخیر۔ یہ حضور سے ثابت چیزیں ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا کریں گے کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا سورہ فتح پڑھ لو، چاند نظر آ گیا سورہ قدر اتنی مرتبہ پڑھ لو، دعا پڑھنے کے بارے میں کوئی فکر نہیں دلائی جاتی۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ دیکھو آپ جو یہ وظیفہ کر رہے ہو، سورہ فتح پڑھ رہے ہو یا سورہ قدر پڑھ رہے ہو، میں پھر وہی کہوں گا جائز ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کا اعتراض ہوگا، میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف ڈائیورٹ کر رہا ہوں کہ آپ مال کی برکت کے لیے سورہ فتح پڑھ رہے ہیں نا، تو مال کی برکت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس پہ آپ کیوں عمل نہیں کرتے؟ میں آپ کو آج 3 چیزیں بتاتا ہوں، مال میں برکت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، فاقے سے بچنے کے لیے، گھر میں غریبی اور پریشانی نہ آوے اس سے بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعات کی تلاوت کرے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی لڑکیوں کو باقاعدہ اس کی تلقین فرماتے تھے کہ وہ رات میں روزانہ سورہ واقعات کی تلاوت کیا کریں، تو سورہ واقعات کی تلاوت سے فاقہ دور ہوگا۔ لیکن مجھے بتاؤ کتنے گھروں میں سورہ واقعات کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، مال میں برکت ہو، تو کیا چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر لوگ اپنے بھائیوں سے، اپنے سگے سمبندیوں سے تعلق توڑ لیتے ہیں اور وظیفے کرنے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے مالوں میں برکت ہوگی۔ میرے دوستو، کہاں سے برکت ہوگی کہ جو نحوست ہے رشتوں کو توڑنے کی وہ غالب رہے گی اور آپ کے وظیفے ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو مال میں برکت کا بہت بڑا بہترین عمدہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے، رشتوں کو جوڑ کر رکھے، اپنے رشتوں کو بنا کر رکھے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو توڑے نہیں۔ اسی طریقے سے دعا کا اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے، فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ اب دیکھو یہ رزقا واسعا، اس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ اسی طریقے سے وضو جب ہم کر رہے ہوں، وضو جب بھی کریں تو وضو کے درمیان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مغفرت کی دعا، ساتھ میں اپنے گھر کے وسیع ہونے کی دعا۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی اہتمام سے اس کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا ذاتی گھر بنوا دے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر رزق کی برکت کی بھی دعا ہے، وبارک لی فی رزقی۔ تو یہ جو دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، قرض کی ادائیگی کی دعا ہے، مال کی برکت کی دعا ہے، گھر کی وسعت کی دعا ہے، ان دعاؤں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں جیسے وظیفوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور زندگی میں حرام کام ہے،
وہ ان میں ہم مبتلا ہیں، فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں، رشتوں کو ہم توڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ صرف وظیفے کر لیں گے اس سے برکت ہو جائے گی، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ وظیفے کی برکت ہے، اپنی جگہ مسلم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن زندگی میں حرام کام نہیں ہونا چاہیے، فرائض کو ہم نہ چھوڑیں، ساتھ میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہے ان کا بھی اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ اگر وظیفے بھی کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔